بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها
أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں. 22ویں پارے کی ابتدا ہے. غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی. حضرت سلمان فارسی وہ تھے جو نور حق کی تلاش میں نکلے. وہ مجوسی تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عیسائیت پسند آئی. میں چرچ میں جانے لگا. باپ کو پتہ چلا، باپ نے قید کر دیا. بہرحال زنجیریں توڑ کے یہ کسی طریقے سے کسی راہب کے پاس پہنچے. کچھ عرصہ اس کے پاس رہے. وہ مرنے لگا تو اگلے راہب کے پاس، پھر اگلے راہب کے پاس پہنچے. جب وہ راہب مرنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ مدینہ کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین میں ایک نبی آنے والے ہیں. تم ان کے پیروکار بن جانا، تم اسلام لے آنا. تو وہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی نشانیاں مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہا کہ میں غلام بنتا بکتا بکاتا کسی نہ کسی طریقے سے میں مدینہ پہنچ گیا. کہا روز میں انتظار کرتا وہ صبح کب طلوع ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پہ تھا کہ میرا مالک یہودی، اس کا چچا زاد بھائی اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ غضب ہو گیا، وہ نبی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے وہ آ گئے ہیں. تو کہا مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ جن کی تلاش میں نکلا تھا تو آج وہ چیز ہو گئی. تو بہرحال میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو مجھے میرے مالک نے مارا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں
مسلمان ہو گیا۔ میں ایک بار صدقے کی کھجوریں لے کر گیا تو آپ نے قبول نہیں کی، اگلی بار ہدیے کی لے کر گیا تو آپ نے قبول کر لی۔ اب تیسری نشانی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مدینہ کی گلیاں تھی، آپ چل رہے تھے، آپ پہ چادر تھی، میں آپ کے پیچھے تھا کہ کہیں میں آپ کی وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ کہا کہ چلتے چلتے آپ نے مجھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ سلمان جو دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں خود نہیں دکھا دوں۔ بہرحال آپ نے کپڑا ہٹایا اور میں نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں اور یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی مدینہ کے باہر، اور پھر بہت سارے معجزات بھی یہاں پہ رونما ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ بھی کھدائی کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے جو کہا کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اچانک ایک بہت بڑی چٹان آئی اور کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ نے کدال اٹھائی، آپ نے اس پہ ضرب لگائی، روشنی پھوٹی، اور آپ نے فرمایا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور 1/3 چٹان کٹ گئی۔ پھر آپ نے دوسری پہ ضرب لگایا اور تیسری بار لگایا تو وہ پاش پاش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے اور روم کے اور ایران کے محلات نظر آئے کہ عنقریب یہ فتح ہوں گے۔ تو کافروں نے بہت مذاق اڑایا کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور اتنی بڑی بڑی سوچ ہے۔ بہرحال اس دوران حضرت جابر کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، تو وہ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت سہیلہ ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، تقریباً 10 لوگوں کا کھانا ہے میرے پاس، اور تھوڑا سا 3 کلو آٹا ہے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہیے کہ آج کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیے۔ پھر آپ کا سنت طریقہ، جیسے ہی حضرت جابر نے جا کر بتایا تو آپ نے اعلان کر دیا، تقریباً 1000 صحابہ تھے، آپ نے فرمایا کہ آج سب کی دعوت جابر کے گھر ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کا ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھائے گی اور میں خود آ کر اس کو تقسیم کروں گا۔ بہرحال آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے کھانا تقسیم کیا، 1000 لوگوں نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، سب نے کھایا۔ اس کے باوجود بھی جتنا حضرت سہیلہ فرماتی ہیں میں نے بنایا تھا، اب جب گئے تو وہ سارا ویسا ہی پڑا تھا۔ تو الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ برکتیں بھی ہیں، اور آپ نے ہم سب کی تربیت کی کہ کبھی بھی اگر کھانا بناتے ہو تو کھانے کا ڈھکن پورا مت اٹھایا کرو، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہی غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا، اور اس میں بہت ساری رسومات بھی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹے کو جب کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا جاتا تھا تو اس کو ویسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے اپنا بیٹا۔ کہا کہ اس کی بیوی آپ کی اپنی بہو نہیں ہے، اور نہ ہی منہ بولا بیٹا آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس کو کبھی نام مت دیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، چلو کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا تو اب آپ اس کو اپنا نام نہیں دیں، اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے۔ تو حضرت زید، حضرت خدیجہ نے، یہ غلام تھے، یہ بھی بکتے بکاتے پہنچے حکیم بن حزام کے پاس، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیا، حضرت خدیجہ نے آپ کو وہ گفٹ میں دے دیے۔ بہرحال آپ نے آ کر ان کے بارے میں کہہ دیا کہ زید میرا بیٹا ہے، اس کو زید بن محمد کہا جائے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ ان کے خاندان والے، ان کا باپ اور چچا پوچھتے پچھاتے ان کو پتہ چلا کہ وہ ادھر ہے، تو جب وہ پہنچے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جتنے پیسے لے لیں زید ہمیں واپس کر دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کوئی پیسوں کی لالچ نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو لے جائیں۔ بہرحال حضرت زید نے فرمایا کہ میں تو آپ سے جدا ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ والی چیز تھی کہ منہ بولے بیٹے کو اس کے باپ کا نام ہی دینا چاہیے، اور وراثت میں 1/3 اگر آپ چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، ویسی وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے جن کو حب الرسول کہا جاتا تھا۔ حضرت زید انتہائی گورے تھے اور حضرت اسامہ انتہائی کالے تھے، اور آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔
آپ اپنی ایک ران مبارک پہ حضرت حسن کو بٹھاتے اور دوسرے پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے اور آپ فرماتے کہ اللہم احبہما، اللہ تو ان سے پیار کر، فإنی احبہما، کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آپ کی محبتیں نچھاور کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا اس کا منہ تو دھلوا دو، حضرت اسامہ کا، تو وہ بھی لاڈ سے بولی کوئی میرے بچے ہیں جو مجھے پتہ ہو کہ کیسے اس کا منہ دھلوانا ہے۔ بہرحال آپ نے خود ہی دھلوا دیا، اور آپ پیار سے کہا کرتے تھے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھے زیورات پہناتا۔ تو آگے یہ چل رہا تھا کہ ازواج مطہرات نے نان نفقہ مانگا تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ ابتدا ہوتی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے، ہم اس کو دگنا اجر عطا کریں گے، اور ہم اس کے لیے رزق کریم ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ کہ اے ازواج تم رہنما ہو، تم رول ماڈلز ہو، تم اچھا کرو گی تو باقی مسلمان خواتین بھی آپ کو دیکھ کر ویسا کریں گے۔ یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرو، دبی زبان میں بات مت کیا کرو، لچکا کے بات مت کیا کرو، محتاط ہو کے نامحرموں سے بات کیا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ جو دل کی خرابی کا مبتلا شخص ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور بلکہ کیا کیا کرو، صاف سیدھی بات کیا کرو، بے تکلفی سے بات مت کیا کرو۔ کہ بات کرنے کی اجازت ہے، نامحرم سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں کہ اگلا شخص سمجھے کہ پتہ نہیں اس کی کیا نیت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکے رہا کرو اور نہ اظہار زینت کرو پہلے دور جاہلیت کی طرح، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر شیطانی عمل، ناپسندیدہ کام لے جائے، تمہارا ظاہر بھی اعلیٰ ہو اور باطن بھی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَا، اور چرچا کرتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو، ذکر کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَالْحِکْمَہ، اور حکمت کی باتیں یعنی احادیث۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ باریک بین باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، تو کہا کہ اے مردوں عورتوں روحانی اور دینی اخلاقی معاملات میں مساوات ہے، کہ اگر کوئی مرد اچھا کرتا ہے یا عورت اچھا کرتی ہے تو دونوں کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ 10 صفات ہیں۔ پھر قرآن پاک آئینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا ہے، اپنے داغ دھبے دور کر لیں۔ کیا واقعی ہم مسلمات، مومنات، قانتات اور صادقات کی لسٹ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ تو اسلام نے عورت کو مستقل ایک قانونی تشخص دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ وراثت میں پراپر اس کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے درست ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اب اس کے لیے اپنے فیصلے میں کوئی اختیار نہیں۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت زید کو
اپنا بیٹا بنا لیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ کہہ کر پکارے، تو آپ نے ان کی شادی اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب سے کر دی، وہ حضرت امیمہ کی بیٹی تھی۔ بہرحال حضرت امیمہ و حضرت زینب بہت ایک شان والی اور بہت اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے۔ بظاہر حضرت زید ایک غلام تھے اور منکسر المزاج تھے، تھوڑا وہ غلامی صفات آ جاتی ہیں، اور ان میں ایک روب تھا، تمکنت تھا حضرت زینب میں، تو آپس میں ان کی بن نہیں سکی۔ 4 ہجری میں نکاح ہوا، 1 سال رہے لیکن ایک دوسرے سے نہیں بن پائے۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ زید طلاق دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نکاح کریں گے، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو بہرحال وہ حضرت زید ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ فرماتے تھے میری مجال ہی نہیں تھی۔ بہرحال تلخیاں اور فاصلے بڑھتے رہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مباحات ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو بتا دیا گیا کہ اگر ایسا ہے کہ میاں بیوی کی نہیں بنتی، دونوں بہت اچھے تھے، دونوں متقی تھے، لیکن کیا کہ آپس میں ان کی نہیں بن سکی۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ انہوں نے طلاق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام حضرت زینب کو بھیجا، تو حضرت زید لے کر گئے۔ تو انہوں نے کہا میں استخارہ کرتی ہوں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ زوجناکہا، ان کا نکاح میں نے عرش پہ کر دیا۔ تو بہرحال وہ بہت اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا، اور نہ ہی کوئی ایجاب و قبول اور نہ ہی مہر اور نہ ہی کوئی گواہ، اللہ نے خود ہی کر دیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس کو جس پر اللہ نے احسان کیا، یعنی حضرت زید بن حارثہ پہ اللہ نے کیا احسان کیا کہ ان کو اسلام کی توفیق دی۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے ان پر انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ مت چھوڑو اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اس کو کھولنا چاہ رہا تھا، بتا دینے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منہا وطرا، پھر جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ رہے کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں، تو یہ نقصان دہ رسم کو توڑنا تھا۔ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جب کہ وہ طلاق لے چکے ہیں، اور اللہ کا معاملہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رکاوٹ نہیں اس میں جو اللہ نے ان کے لیے جو بھی مقرر کر دیا۔ اللہ کا طریقہ یہی رہا ان لوگوں میں بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، شریعت کا مکمل قانون اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ نظام عدل و قسط ہے، اور اس حکیم مطلق ہستی ہی کا تجویز کرتا ہے۔ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کی عقل ان کو طے کر نہیں سکتی، ان کو حل نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنا کر دے دیا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5ویں بیوی بنی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ کے بیٹے ہوئے بھی تو وہ بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دیکھیں جب بھی ذکر کی بات ہوگی تو کثرت کی بات ساتھ ہوگی، کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔
اور دیکھیں اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، پاک ہے ناپاک ہے، سوتے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی تسبیح کرو صبح شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، اور ایمان والوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تحیتہم، ان کی دعائے ملاقات جس دن وہ ان سے ملیں گے، سلام ہوگا، جنتیوں کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اجر کریم اس نے تیار کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، ومبشر ونذیرا، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشنی دینے والا چراغ۔ تو سراجا منیرا آپ بن کر آئے کہ آپ نے آ کر، آپ ایسا آفتاب تھے کہ آپ نے ان ذروں کو چمکا دیا۔ یہ صحابہ کرام ذرے سمجھ لیں کہ آپ کی روشنی ان پر ایسے پڑی۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے اور ان کی اذیت کی پرواہ نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا پورا ہونے کا تم مطالبہ کرو۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے آپ کے لیے حلال کی وہ بیویاں آپ کی جن کو آپ نے مہر دیے، اور آپ کی لونڈیاں اس سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالہ زاد وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنا چاہے بغیر مہر کے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں اس سے نکاح کرنے کا، یہ رعایت خالص آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے حدود عائد کی ہیں مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں، کہ مومنین 4 نکاح سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ نے 11 نکاح کیے۔ وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیاں، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ ان حدود سے مستثنا ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں ان میں سے الگ رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، آپ پہ باری فرض نہیں تھی۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ چاہیں الگ رکھنے کے بعد بلا لیں، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہوں، اور وہ راضی رہیں جو آپ ان سب کو دیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علم والا حلیم ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد، بس پہلے شادیوں کی اجازت دی گئی، پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ آپ نے آخری نکاح حضرت میمونہ سے کیا 7 ہجری میں، تو فرمایا کہ اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان میں سے کسی بیوی کو آپ تبدیل کریں، یعنی آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، خواہ آپ کو ان کا حسن کیوں نہ اچھا لگے، البتہ لونڈیوں کی اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو بلا اجازت لے کر جاؤ، الی طعام غیر ناظرین انہ، اور عین کھانے کے وقت تک مت بیٹھو کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے پھر جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ، اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، مگر وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان طلب کرو ازواج مطہرات سے،
تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، تو شاندار ولیمہ تھا، اور بہت ساری چیزیں کہ حضرت ام سلیم نے حلوہ بنا کر بھیجا۔ آپ نے گائے ذبح کی اور وہ کھانا اس طرح سے کہ 10 لوگ آتے، چھوٹا سا حجرہ تھا، آ کر کھاتے اور وہ چلے جاتے۔ پھر حضرت ام سلیم نے حلوہ بھی بنایا، انہوں نے بھیجا تو آپ نے دوبارہ سے سب کو بلایا اور انہوں نے کھایا۔ بہرحال ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ ایسا ہوا 10 لوگ آتے، کھا کر چلے جاتے۔ آخر میں جو لوگ آئے وہ بیٹھے رہے۔ حضرت زینب اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ ایک طرف منہ کر کے بیٹھی رہیں۔ آپ ایک بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، جب بھی آتے تو وہ بندے کچھ بیٹھے تھے اور وہ گپے مار رہے، کھانک رہے تھے۔ تو بہرحال اس پہ منع کیا گیا کہ دیکھیں ایسا مت کیا کریں، اگر آپ کہیں بھی دعوت ہو، قیامت تک کے لیے ایک قاعدہ قانون دے دیا گیا کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو اتنی لمبی دیر نہ بیٹھیں کہ گھر والے اکتا جائیں۔ تو بہرحال آپ شرماتے تھے، آپ رؤوف الرحیم تھے، بہرحال اللہ کا حکم ہوا کہ ایسا نہیں کیا کرو۔ بہرحال بہت دیر کے بعد وہ لوگ واپس گئے اور اس کے بعد پردے کے احکام نازل ہوئے۔ حضرت عمر کئی بار کہہ چکے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیے۔ حضرت عمر نے ایک بار ازواج سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھتی۔ بہرحال اس کے بعد پردے کا حکم آ گیا۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان ازواج پر کوئی مذائقہ نہیں ان کے باپوں کے گھر میں، اور نہ بیٹے اور نہ بھائی اور نہ بھتیجے اور نہ بھانجے اور نہ میل جول کی عورتیں اور غلام جو ان کے سامنے ہوں تو یہ گھر میں آ سکتے ہیں۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو پردے کے ساتھ اللہ نے تقوی کا ریمائنڈر دے دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو کہا کہ جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ ہر غم سے کفایت کرتا ہے۔ کہا اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں تم اگر سپینڈ کر دو تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اللہ نے ان پہ دنیا آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر قصور کے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بہتان اور واضح گناہ اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس انسان پر جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ فرمایا وہ کنجوس ہے جو انسان درود نہیں پڑھے، اور مختصر سا درود بھی ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، سب سے خوبصورت تو درود ابراہیمی ہے۔ یا ایھا النبی، جو اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا لیں۔ تو پردے کا حکم آ گیا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو اذیت نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ مسلمان کی شناخت ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے۔ اگر منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اگر وہ باز نہ آئے اور شہر میں سنسنی پھیلانے والے، تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر ان کی شامت آئے گی اور وہ تھوڑا عرصہ آپ کے ہمسایہ رہیں گے، یہاں بھی مشکل سے رہ سکیں گے۔ ملعونین، ان پہ لعنت کی گئی، جہاں کہیں یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور بری طرح مارے جائیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں
جو پہلے سے گزر چکے وہ بھی اسی انجام کو پہنچے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، ہرگز آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو۔ یقیناً اللہ نے کافروں پہ لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کو تیار کیا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے لیڈرز کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں صحیح راہ سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پہ بڑی لعنت کر۔